پچھلے ایک ہفتے سے ہر گھر میں بائپر چوائے کا چرچا ہے، خاص کر کراچی میں۔ بحر عرب میں بننے والے سمندری طوفان کو بائپر جوائے کا نام دیا گیا ہے، جو ایک بنگالی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تباہی ہے۔ بنیادی طور پر اس سمندری طوفان کو پاکستان اور بھارت کی ساحلی پٹی سے ٹکرانے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ پاکستان میں سندھ، جس میں کراچی اور کیٹی بندر سر فہرست تھے، جبکہ بھارت میں گجرات۔ کل تک کی آنے والی خبروں کے پیش نظر کراچی اور کیٹی بندر جیسی غربت کی ماری آبادی سے ایک طوفان کا خطرہ اس بار بھی ٹل گیا۔ واللہ عالم اس کے پیچھے کس کے کرامات ہیں؟ ہاں، البتہ میر تقی میر نے اس بارے میں کیا خوب شعر کہا ہے: یہ توہم کا کارخانہ ہے یا وہی ہے جو اعتبار کیا۔ اس طوفان کے آنے سے چند روز قبل ہی اس ملک پر عوام مخالف بجٹ کا طوفان گزر چکا ہے۔ اس بجٹ کے آگے بائپر جوائے کی بھپری ہوئی لہریں اور ہوا کے جھکڑ کیا بیچتے ہیں؟ طوفان سے پہلے ہی اس ملک میں تباہی پھیر دی گئی ہے۔ قدرتی آفات ہوں یا ناگہانی حادثات، ان سے مکمل بچاؤ ممکن نہیں ہو سکتا، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ان حالات سے نبرد آزما ہے۔ سانحہ، یہ نہیں کہ قدرتی آفات نے ملک کو کئی سال سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے تدارک کے لیے کیا کوئی غیر معمولی وسائل مہیا کیے گئے ہیں؟ نہیں۔ کیا 24 کروڑ کی آبادی والے ملک پاکستان میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سول ڈیفنس یا شہری دفاعی نظام موجود ہے؟ بالکل نہیں۔ جدید مشینری مثلاً کرینیں، آگ بجھانے کے آلات، بلڈوزر، فائر بریگیڈ کی تیز رفتار گاڑیاں، ایمبولینس اور سیلابی پانی کو کھینچنے والی مشینیں، ایک لمبی فہرست ہے ایسے آلات کی اور مشینوں کی جو ان ہنگامی صورتحال سے بچاؤ یا حادثات رونما ہونے کے بعد ضرورت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی اور دارالحکومت تک میں ناپید ہیں، تو چھوٹے شہروں، قصبوں اور گاؤں کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ فرض کریں خدا نخواستہ یہ سمندری طوفان کراچی کی ساحلی پٹی سے ٹکرا جاتا، یا ترکی جیسا زلزلہ اگر ہمارے بسے بسائے شہروں کو مسمار کر دیتا، اور کیا یہ ممکن نہیں کہ کینیڈا کے جنگلات کی مانند آگ ہمارے جنگلات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی؟ کوئی ہے تیاری ایسے حادثات سے نمٹنے کی؟ اس کا سادہ سا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ حالیہ سیلاب ہو یا 2005 کا زلزلہ، ہم سب اپنی آنکھوں سے اس ریاست اور اس کے اداروں کا بانجھ پن دیکھ چکے ہیں۔ ابھی تک تو ان علاقوں میں تعمیری کام تک شروع نہیں کیے جا سکے جو پچھلے سال سیلاب سے متاثر ہوئے تھے۔ آج بھی ان غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں جن کے گھر بار، مویشی، زمینیں، حتیٰ کہ بچے بھی سیلاب کی نظر ہو گئے تھے۔ خوف آتا ہے جب بھی ایسے قدرتی آفات کی پیش گوئیاں کی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ وسائل ہیں، نہ عوام میں شہری دفاع کا شعور، نہ حکومتوں کو غرض ہے ان سانحات کی روک تھام اور نمٹنے سے، نہ مطلق العنان ادارے کو پرواہ کہ بجٹ میں عوام فلاح و بہبود کے لیے اتنا تو حصہ مختص رہنے دیں جو عوام کا بنیادی حق ہے۔ لیکن اب بجٹ میں صحت، تعلیم، فراہمی اور نکاسی اور آب میں اضافہ دیوانے کا خواب ہی معلوم ہوتی ہے۔ ترکی کا حالیہ زلزلے کے بعد ان تباہ شدہ شہروں کے ترقیاتی عمل کو سر فہرست رکھنا اسی لیے ممکن ہوا کہ ترکی کے ریاستی اداروں کی پہلی ترجیح بجٹ میں ایسی قدرتی آفات کے بعد بحالی کا ایک بڑا حصہ مختص کر رکھنا تھا۔ جس طرح موسم گرما میں دنیا کے بڑے اور گھنے جنگلات میں آگ لگنا اب معمول ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح سیلاب بھی ہر سال مزید تباہی مچانے موجود ہوتا ہے۔ لیکن کیا ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی ریاستوں کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا زیب دیتا ہے؟ قطعی نہیں۔ ان ناگہانی صورتحال کے سدباب کے لیے تمام ممالک کو نہ صرف سائنسی بنیادوں پر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے قومی اخراجات کو ان غیر معمولی حالات سے بچاؤ پر صرف کرنا بھی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فلاحی ریاست کے بجائے دفاعی ریاست کا روپ دھار چکے ہیں، لیکن حالیہ قدرتی واقعات کے پیش نظر یہ کہنے میں قطعی کوئی عار نہیں ہے کہ دوسرے ممالک کے فوج کے سے دو بدو جنگیں لڑنے کا دور اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ اب جنگی صورتحال ایسے قدرتی آفات کا نام ہے جس کے لیے بجٹ میں حصہ ہر آنے والے سال میں بڑھانا ضروری ہوگا، ورنہ اس ملک کو کوئی زلزلہ یا بائپر جوائے نہیں، یہ مہنگائی، نفس نفسی اور عوامی حقوق کی پامالی ہی لے ڈوبے گی۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم اس لیے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہماری اپنی ریاست عوام کے حقوق اور ذمہ داریوں سے حتی الامکان دستبردار ہو چکی ہے۔
ہے۔